الرجيم أما بعد 42 پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت اس پارے کے شروع میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی پاکبازی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام عام عورتوں سے بڑا ہے۔ اس لیے اگر نبی کی بیویاں تقوی، طہارت، پرہیزگاری اختیار کریں گی تو ان کو اجر بھی ڈبل ملے گا، اگر وہ گناہ کریں گی تو پھر گناہ بھی ڈبل ملے گا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ ہم سمجھ سکتے، اور رمضان کو سامنے رکھ کر، جیسا نبی کی بیویاں نبی کے حرم میں ہوتے ہوئے اگر وہ نیکی اختیار کریں گی تو ڈبل ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو ڈبل ان کو گناہ ملے گا، نیکی کریں گے تو ڈبل نیکی، گناہ کریں گے تو ڈبل گناہ۔ تو ویسا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ تو پھر ایسے اگر مقدس مہینے میں اگر گناہ کریں گے تو پھر گناہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے گناہ نہیں کرنا، گناہوں کو چھڑانے اور بچانے کے لیے مہینہ یہ۔ پھر بھی ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں، گانے، موبائلوں میں وہی چلنے کا چلتا ہے، رمضان آندے، شعبان آندے، اللہ چتر کو آندے، کوئی فرق نہیں ہے، ہماری من مستی میں کرنا ہے، سو یہ حال ہو گیا ہمارا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بات، چلیں آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اگر وہ نیکی کریں گی تو ڈبل اجر، گناہ کریں گی تو ڈبل ان کو گناہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویاں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 6 ہدایت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سے مسئلہ پوچھنے آ جائے تو جان پوچھ کر نزاکت سے بات نہ کریں۔ اور یہ جو نصیحت اور یہ ہدایت ہے صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، عام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی بندہ فون کرے یا کوئی اور آدمی گھر کے پاس آئے تو پھر اچھا آ جاؤ بھیا گھر کو، ایسا بول کر محبت سے ایسے نرم بات نہیں کرنا۔ اور عورت کو اگر فون آیا گھر میں تو پھر مرد مانے کا فون پہلی بات عورت اٹھانا نہیں۔ دوسری بات، اور ایک بات بھی سمجھو، کبھی موبائل کے مسئلوں پر بیان کریں گے، لیکن اب بات آگے تو بتاتا ہوں، پردے کی، حیا کی، شرم کی بات آ گئی۔ تو دیکھو گھر کا اصول ہے نا، گھر میں بیوی کا فون ہے، مرد کا فون ہے، تو فون آیا تو گھر میں مرد مانا فرد فون اٹھانا، یہ گھر کا اصول ہے نا ہمارا۔ فون کس کا بھی رہنے دے، گھر میں مرد مانا ہے کیا، مرد مانا فون اٹھانا، اٹھا کر بات کر کے، اب سانس فون کری، جو کی اماں فون کری تو پھر اچھا کیسے ہے مامی، کیا ہے، کیوں ہے، قصہ خیریت سی ہے بول کر بھی بات کر کو، اچھی بات، بیٹی سی بات کرو، ایسا بولیں گے تو کتنا اچھا رہتا۔ آگے تیرا اماں فون کری، لے کے کیا ہے، اور یعنی گھر میں مرد ہے تو پھر مرد فون اٹھانا۔ اور آگے دوسرا مسئلہ کیا، اچھا اب مرد کا فون ہے تو پھر مرد کا فون اٹھانا نہیں، بیوی ایسا بول کر ضرورت تقاضا بار بار فون آ رہا تو پھر ایسا ضرورت کے موقع پر اٹھانا ہے تو بھی غیر مرد کون کی فون کر رہا، کام کو آنے والا کون کی فون کر رہا، ہلو کون، ہاں ہے، ایسا چڑکا کو بات کرنا، اچھا آ جاؤ ہے، وہ بولے تو گھر کو آتا ہوں ڈائریکٹ، سمجھ میں ایسا۔ تو اس سے نزاکت سے بات نہیں کرنا عورتوں کو۔ دیکھو کتنے مسئلے ہیں عورتوں کے اندر، عورتوں کو سنانا ہے سب مسئلے۔ تو ایک بات تو یہ، کوئی بندہ کسی سے اور نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھے تو پھر نزاکت سے بات نہ کرے، کڑک آواز سے بات کرنا، وگرنہ وہ شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے، جس کے دل کے اندر گندگی ہے، اس کے دل کے اندر ارے اس کی آواز ہی اتنی مٹھی ہے تو ان کی اتنی مٹھی رہے گی، تما پیدا ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جھڑکا کو بات کرنا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے، اپنے مرد سے نہیں، خاص مرد سے تو پھر نخلوں سے بات کرنا چاہیے۔ دوسری بات اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں، گھروں سے باہر نکلنا نہیں۔ آگے آتا نکلنا ہے تو کیسا نکلنا، پردے کے مسائل یہ پارے کے اندر ہے۔ تو گھروں کے اندر چپ کے جانا نہیں باہر، یہاں وہاں ایسا پھرنا نہیں، گھر میں رہنا چاہیے عورتوں کو۔ تیسری بات، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھریں، اپنے بناؤ سنگار کو دکھا کر نہیں پھرنا، چھپانا بناؤ سنگار کو۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی کریں۔ پانچویں بات، زکوٰۃ ادا کریں۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کریں۔ اب یہ جو 6 باتیں ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے، یہ صرف نبی کی بیویوں ہی کے لیے نہیں ہے، عام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کون ہے اللہ وہ بیان کیا۔
تو اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے، اہل بیت سے مراد پہلے نبی کی بیویاں آ جاتی ہیں اس کے اندر، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، پھر نبی کی اولاد بیٹیاں، ان کے بچے، نبی کے بچوں کے بچے، انہوں بھی اہل بیت میں سے ہو جاتے ہیں، پھر اور نبی کے داماد بھی اہل بیت میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کے اہل بیت سے، گھر والوں سے گندگی دور کرنے کی اللہ تعالیٰ بات کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی بات بتائیں سو ابھی وہی اہل بیت کا تذکرہ۔ اہل بیت کا تو کون؟ نبی کی پہلے نمبر پر نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں اور نبی کے اولاد کی اولادیں اور نبی کے داماداں، انہوں اہل بیت میں سے ہیں۔ اور قرآن حدیث کی اگر گہرائی دیکھیں گے تو پھر اور بھی اس کا لمبا چوڑا معنی، مطلب مفہوم بیان کیا جاتا ہے، وہ یہاں آپ کو سمجھانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم کورس پڑھ لے تو سمجھ میں آ جاتا۔ آگے چلیں گے تو حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ رسول کے حکم کے سامنے آدمی کو چاہیے کہ آدمی سر جھکا دے۔ تو یہاں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا زینب بنت جہش، بعد میں انہوں نبی کی بیوی بنی۔ کل کا آپ کا خلاصہ، آپ کو کل کے پارے کا خلاصہ یاد ہے تو بات سمجھ میں آسانی ہوتی۔ کل ایک سورہ شروع ہوا سورہ احزاب کے نام سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کیا ہے، رد کیا ہے۔ ایک تو اس سورہ کے اندر اللہ کیا رد کیا، سورہ احزاب کے شروع میں 3 باتوں کی، مشرکین کے 3 باتوں کی تردید کیا۔ ایک بات کیا کہ کوئی آدمی عقل سے بات کرتا تھا اور ہوشیاری سے بات کرتا تھا، بات کی گہرائی تک پہنچ کر بات کرتا تھا، تو لوگ بولتے تھے اس کے اندر، اس کے سینے میں 2 دل ہے بولتے تھے۔ اللہ بیان کر کے فرماتے ہیں نہیں، کسی انسان کے دل کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں بنایا جسم کے اندر، وہ بیان کیا، وہ رد کیا۔ دوسرا کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے کہ یہ میری بیوی یا میری بیوی کی پیٹھ یا ران اس کی میری ماں کی طرح ہے، یا جیسا میری ماں میرے لیے حرام ہے ویسا میری بیوی حرام ہے، تو اسے بولتے زہار۔ یہ کل بات آ گئی تھی۔ تیسرا مسئلہ تھا لے پالک بیٹا، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا بولتے، لے پالک بیٹا۔ تو لے پالک بیٹے کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے تھے؟ تو جو بندہ اسے لے کر پالتا تھا اس کی پراپرٹی میں حصہ دینا، یا پھر وہ لے پالک بیٹا شادی کر لیا تو اس کے مر جانے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ قانون تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اب اللہ یہاں اس زمانے جاہلیت کی رسموں کو اللہ توڑ رہا ہے۔ تو کل کا خلاصہ پھر بولا دوبارہ میں، اب بول رہا ہوں، دیکھو اب سنو۔ تو یہاں قصہ کیا ہوا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی زینب بنت جہش، انہوں بعد میں حضور کی بیوی بنی۔ پہلے سنو، پہلے کیا ہوا، پہلے کس کی بیوی بنی وہ سنو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھو کی بیٹی زینب بنت جہش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، تو انہوں نبی کو لے پالک بیٹے تھے، خاص بیٹے نہیں، نبی کے لے پالک بیٹے، اس سے ہی ان کو بیٹا بنا لیے تھے۔ تو نبی کے گھر میں ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں، تو ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی ہیں، حضرت زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش دونوں کو کرنا چاہا۔ اب انہوں دیکھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جہش، انہوں قریش خاندان کے، اب انہوں دیکھے تو زید بن حارثہ، انہوں ایک آزاد کیے سو غلام تھے، آزاد کر دیا ان کو۔ اب یہ بڑے خاندان کے انہوں، قریش خاندان کے انہوں غلام آزاد کرے سو، اب دونوں میں کرنا بول کر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول لیے، کرنا بول کر نبی کا ارادہ ہوا۔ اب حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش دونوں کو وہ بات پسند نہیں آئی، تو آزاد کرتا غلام سے، ہمیں دیکھے تو قریش خاندان کے لوگ آئیں، ان دیکھے تو زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام ہے، کیسا بن سکتا رشتہ بول کر ان کو پسند نہیں یہ بات۔ تو پھر بعد میں کیا ہو گیا، حضرت زید صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، جب اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اب یہ آیت نازل ہوگی، جب اللہ رسول کوئی حکم کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے حکم کو ٹالو نہ کو۔ اب نبی کرنا چاہ رہے تو پھر تمہیں اس کو عارف بننا کو بول کر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش دونوں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب ہمیں کرنے راضی ہے۔ تو پھر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام لے پالک بیٹے ان سے شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ایسا کہ انہوں بڑے خاندان کے تھے، انہوں آزاد کردہ غلام تھے، دونوں میں انبن ہوتی تھی، چھوٹا موٹا ایسا ویسا ہوتا تھا۔ تو پھر آخر کار کیا ہو گیا،
حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ ان کو طلاق دینا چاہے، بعد میں نبی سے آ کر مشورہ کرے، یا رسول اللہ میں زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو، ایک دوسرے کا دیکھ بھال کرتے رہو، ایسا بول کر ان کو سمجھا کر بجھا کر بھیج دیتے، طلاق دینا کو بول کر بھیج دیتے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دیا تھا پہلے سے، ابھی نکو کو نہیں بولے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ طلاق ہوگی، طلاق دیں گے، وہ ہوگی، پھر بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، پھر تم زینب بنت جہش سے تم نکاح کرو گے، اللہ وحی کے ذریعے سے پیغام دے دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ان کو، کئی کو بول کر چپ کے، تو بعد میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش سے بعد میں نکاح کرتے۔ تو سمجھ میں آ گیا، یہاں سمجھنے کی بات ہے، کیا ہے سمجھ میں آ گیا، زمانے جاہلیت میں کیا رسم تھی بولے تو لے پالک بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا یا مر گیا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو عرب کے لوگ عیب سمجھتے تھے۔ تو اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی زینب بنت جہش سے شادی کی ہے، بعد میں پھر دونوں میں نہیں پڑ رہا تھا، انبن ہوتی تھی، بعد میں طلاق دے دیے۔ طلاق کے بعد پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب بنت جہش جو کہ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں، ان کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا، زمانہ جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم تیار کیا، اتنا اللہ پھیرا کیا، ان سے شادی کرنا، پھر ان کے ہونے کے بعد پھر ان کو طلاق دیتے، بولے نو کو بولے، بعد میں پھر طلاق دے دیے، نبی بعد میں شادی کیے۔ یہ کئی کو ہوا، اصل میں مقصد نتیجہ کیا ہے، لے پالک بیٹے کو شادی، لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو لوگ عیب سمجھتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اسی اللہ توڑنے کے لیے اتنا لمبا اللہ پھیرا کرایا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیے ان سے، اس کے بعد کیا ہو گیا، تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بیٹے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کے مرنے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد اگر لے پالک باپ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، نسبی باپ نہیں ہے، نسبی باپ نہیں ہے، وہ یہاں اللہ بیان کیا۔ مطلب کیا ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے، ختم نبوت پر یہ بڑی اہمیت کی آیت ہے، اور ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ یہاں سے سمجھنے کا ہوتا ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے، کبھی بول سکتا ہوں یا ابھی بھی بول سکتا ہوں، ذرا لیٹ ہوتا اس لیے، لیکن اتنی بات یاد رکھو، سوال بھی ہے یہاں، پھر جواب بھی دینا پڑے گا، اس لیے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کئی کو نہیں ہے، نبی کو مرد بچے پیدا نہیں ہوئے، کیا وہ سوال پیدا ہوتا، بچے تو پیدا ہوئے، میں کئی بار جواب دے دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے تو پیدا ہوئے، لیکن بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی مر گئے بچے، کئی کو مر گئے، وہ جواب بھی کئی بار دے دیا میں، اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بڑے ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ تو ویسا نہیں کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں کو تو کیا کرتے ہیں، ان کو جیسا کوئی نیک آدمی ہے، کوئی MLA CM ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے عہدے پر اس کے بچے کو اٹھا دیتے نہیں، تو ویسا نبی کے انتقال کے بعد لوگ نبی کے بچوں کو کہاں نبی بناتے ہیں کہ بول کر اللہ تعالیٰ نے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبی کے بچوں کو ہی اٹھا لیا۔ سمجھ میں آ گئی، اللہ کو نبی کی نبوت کی حفاظت کی کتنی فکر ہے، کتنا اللہ خیال کر رہا، تو سمجھ میں آ گیا ختم نبوت کا عقیدہ یہاں سے سمجھ میں آ رہا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، ختم نبوت کے لیے بہترین آیت ہے، دلیل ہے یہ۔ آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، وہی بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں ذرا سمجھو، اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو مانتا ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تب جا کر مسلمان ہوتا ہے۔ نبی کو خالی نبی مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، پھر وہ اسلام سے باہر ہو جاتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کو ماننا اور ہمارے نبی کو ہی ماننا اور ہمارے نبی کو نبی ماننا اور خاتم النبیین والمرسلین ماننا، آخری نبی ماننا، تب ہمیں سچے پکے مسلمانہ ہے سر کا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے سکا، ورنہ نبی کو ہمیں آخری نبی نہیں مانتے تو پھر ہمیں اسلام سے باہر ہو جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کیا۔
چلیے آگے چلیں، جو اہم بات ہوتی ہے اسے کھول کو بولتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے عام لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے، عام امتیوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن نبی کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، آفر۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا اور غیروں کی طرف سے بھی سوال ہوتا اور ہمارے لوگوں کی طرف سے بھی سوال ہوتا، نبی کو کئی کو عام لوگوں کی 4 شادیوں کی اجازت کیوں، اور نبی کے لیے کئی کو 11 کی 12 کی 4 سے زائد کی اجازت کئی کو ہے؟ وہ تمام سوالات اب اٹھا کر بولنے کا وقت نہیں ہے، بول دیا ہوں، ابھی بولنے کا نہیں ہے، کبھی پھر بولیں گے۔ آگے چلیں، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مال فی۔ تو یہ مال بھی اللہ تعالیٰ مال فی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا، اور تقسیم سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے سکتے ہیں۔ مال فی میں اگر کوئی باندی آ گئی تو پھر تقسیم سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہجرت کریں گی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوں گی۔ نمبر 4، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہدیہ کر دے، نبی کے لیے کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہدیہ کر دی، گفٹ کر دی، یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں بغیر کسی مہر کے، میں اپنے آپ کو ہبا کر دیتی ہوں، ہبا کا مطلب گفٹ کر دینا، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، ہبا کر دیتی ہوں، آپ مجھے بغیر مہر کے شادی کریں تو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ایسا بولنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ کھانے کی دعوت کے آداب، دیکھو کھانے کی دعوت کے آداب آ گئے۔ تو اب جو شادی ہوئی تھی نا زینب بنت جہش سے، تو شادی ہونے کے بعد کیا ہو گیا، ان کا ولیمہ کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولیمہ کرنے کا سسٹم، اور جب موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیے، لوگوں کو بلایا، تو بلانے کے بعد کیا ہوا، بعض لوگ تو کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے، اب آ گئے تو پھر کھانا بھی پک رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب، اب جو شادی ہوئی تھی ان کو زینب بنت جہش، انہوں کیا کر ڈالے، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اب دیکھو 3 باتیں یہاں پر، 3 کیا کتنی باتیں بھی آ سکتی بولتے گئے تو، لیکن سنتے جائیں کتنی باتیں آتی بولتا ہوں۔ پہلا دعوت کے بارے میں، جب کسے بلائے انہوں چاہنا سا دعوت میں مجھے بلائے تو انہوں میرے شاگرد تھا، میرے دوست میں ان کو حق جانا نہیں، کیا مکرم نہ دیکھا تو بھی کسے بولے انہوں جانا سو، اچھا میں جا رہا ہوں کہاں تو بھی، مثال کے طور پر مجھے کہاں تو جلسے کو بولے کون تو بیان کرنے آؤ مولانا بول کر، طاقت میں بیان کرنے ہو، شب قدر میں بیان کرنے ہو، کسی جمعے میں بیان کرنے ہو، یا پھر کسی اور موقع پر بیان کرنے کون تو بلائے، میرے ساتھ کون تو آگے دوستاں، تو میں کیا کرنا، جو مجھے بلائے لوگ جلسے کے واسطے بیان کرنے میں ان کو بولنا بھائی میرے ساتھ میں میرے 2 دوستاں آ رہی، ان کے بھی لیے انتظام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ان کے لیے میں ہوٹل سے کھلا دوں گا، پہلے سنا دینا ان کو بولا نہیں، کیا بھی نہیں، چھپ کے ہکال لے گئے تو بکرا مندر سر کا کیا ہے، یہ بے ڈھنگا پن ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جسے بلائے دعوت کو نہیں جانا سو، لیکن دوسروں کو لے کر جا رہا بولے تو پھر اسے اطلاع کرنا دعوت دی اس آدمی کو، پہلا اصول یہ دعوت کا۔ دوسرا اصول کیا، کھانا نہیں پکا تو پھر نہیں پکنے سے پھر جا کو بیٹھنا نہیں، تکلیف ہو جائے گی گھر والوں کو، گھر والا بندہ کیا کرنا پڑے گا، اپنا مصروفیت کا کام کیا سودا کی دلانے کا چھوڑ کر پھر تمہارے پیچھے تمہارے چائے پانی ٹھنڈا یہ دینے میں اسے لگنا پڑے گا، پھر یہ نہیں کرنا چاہیے، پکنے کے بعد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تیسرا اصول اور تیسری بات کیا ہے، جب کھا لیے نہیں کھانا پک گیا تھا، بلائے آئے کھا لیے، کیا چلتے رہنا، کھا لے کو یہاں بیٹھنا نہیں، اب وہاں بیٹھ کو منتخب مارتے نہیں بیٹھنا، کھا لیے کیا چپ چاپ چلتے رہو، نہیں یہاں بیٹھنا نہیں۔ اب ان کے تقاضے ان کے گھر کے ضرورتیں کیا ہوتی ہیں کہ کیسے معلوم ہے، ان کے گھر میں میاں بیوی کا تعلقات کا محبت کے تعلقات قائم کرنا رہتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے گھروں کا، اب ہمارے کو کہیں رہنا ہے، وہاں کھا لیے نہیں جاتے رہنا، اب وہاں بیٹھنا نہیں۔ تو اس سے اب وہ لوگ پہلی بات، اب لوگ کیا ولیمے کی دعوت دی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ گئے، آنے کے بعد کیا ہوا، کھانا نہیں پکا تھا، ابھی پک رہا تھا کھانا، اب کیا ہو گیا، اب گھر میں آ کو بیٹھ گئے، کھانا نہیں پکا ابھی، ایسے بول کر پکنے کے بعد کھا بھی لیے، کھانے کے بعد جا رہے نہیں، منتخب مارتے بیٹھی گھر میں، اب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، انہوں پردے کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہو رہا، انہوں کھا لی جا رہے نہیں کہیں کون ہو یہاں سے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اٹھ کو جاؤ کا بولنے بھی ان کو شرم ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے، ناراض ہو کر باہر چلے گئے گھر سے، پھر بعد میں پھر باہر جا کر پھر اندر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما کر حیا سے ان کو اٹھ جاؤ کو بول نہیں سکے، لیکن اللہ شرماتا نہیں حق بات بولنے سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بولے، بعد میں آیت نازل کر دیے، دیکھو نہیں تم بول دو ان کو، کھا لیے تو تمہیں کھانا، چلتے رہو یہاں سے۔ اس کے بعد چلے گئے انہوں، بعد میں جانے کے بعد آیت نازل ہوگی، آیت کے بارے میں قصہ پورا یہاں ختم ہو گیا۔ تو ویسا کھانے کے بعد جاتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں کچھ مسئلے اور بیان کیے گئے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اچھا اگر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں سے کوئی بات پوچھنا ہے پردے کے ساتھ تو پھر پردے میں رہ کر پوچھنے کی اجازت ہے. عالمہ فاضلہ کون تو عورتیں ہے تو ان سے کوئی بات پوچھنا ہے تو پردے کے ساتھ رہ کر پوچھ سکتے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حرمت. اب دیکھو مثال کے طور پر ایک یہاں مسئلہ بھی ہے عقیدہ بھی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک وجہ کئی کو نہیں کر سکتے ویسا. ایک وجہ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو چلے گئے, دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, چلے گئے دنیا سے تو آخر خبر میں چلے گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں پورے خبروں میں زندہ رہتے ہیں, خبروں میں کہتے ہوئے زندہ رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب شہید کے بارے میں قرآن بولتا ہے, شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر لڑ کر مر گیا ہے, شہید ہو گیا, تو ان مر گیا نہیں ہے, دنیا والوں کی نگاہ میں مردہ ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے, اللہ کی طرف سے اسے روزی روٹی ملتی ہے. تو جب شہید کے بارے میں ایسا درجہ اسے زندگی کا ہے بولے تو پھر نبی کا درجہ شہید سے بڑا ہوتا ہے. تو پھر نبی جب شہید زندہ ہے بولے تو مر کر نبی بدرجہ اولا زندہ رہتے. تو اس لیے نبی خبر میں زندہ ہے, اس لیے نکاح نہیں کر سکتے. دوسری وجہ اس لیے کہ عام آدمی اپنے بیوی کو طلاق دے دیا یا مر گیا تو پھر وہ طلاق دینے کے بعد یا مرنے کے بعد اس کی بیوی سے کون تو نکاح کرنا بولے تو اسے پسند نہیں آتا, وہ دل اس کا ناگوار کرتا, ناپسند کرتا. تو پھر تو یہاں عام بندے کی جیسا طبیعت ناگوار کرتی ہے, پسند نہیں کرتی ہے اس کی بیوی سے کوئی شادی کرنے کو, تو یہاں نبی کی طبیعت کا خیال نہیں کیا گیا. نبی کو بھی ایک بندے کے اتنا جو اس کے خیال ہے ایسا نہیں ہے. تو نبی کے اعزاز اور اکرام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا. تیسری وجہ یہ بھی ہے, کل کے پارے میں آ گیا تھا, اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں, مائیں ہیں. اب پھر ماؤں سے نکاح کہاں کر سکتے, اور بھی کچھ وجوہات ہوں گے, جتنا مجھے سمجھ میں آئے وہ میں آپ کو بتا دیا. پردے کا حکم یا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں سے اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی تم بولو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور تم کو ماننے والی بندیوں سے بول دو کہ وہ لوگ اپنے عورتیں اپنے چہرے پر چادر ڈال دیں, پردہ کریں, حجاب کریں. یہاں حجاب کا پردے کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو پردے میں برقعے میں ایسا ہو کہ پردہ برقع پہننے سے آدمی کا جسم کی ساخت نظر آتی ہو, تو پردہ ایک دم پتلا بھی نہیں رہنا اور ٹائٹ بھی نہیں رہنا, اور اس کے اندر پردے کے اندر چمکیاں وہ بھی نہیں رہنا, سادہ رہنا برقع. آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا کام دیا. کام کیا ہے, وہ شریعت کو اللہ تعالیٰ اٹھانے کا اسے ذمہ داری اللہ اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ شریعت کو اٹھانے کے لیے عقائد اور اعمال, تو شریعت کو امانت کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ شریعت ہے. تو شریعت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, زمین آسمان کے سامنے پیش کیا, تمہیں اٹھا سکتے تو اٹھاؤ اس کے بوجھ کو, نہیں تو نہیں. تو پھر آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اسے اٹھانے سے نہیں اللہ ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا بول کر انکار کر دیا, پھر انسان اسے اٹھا لیا. تو شریعت انسان اٹھا لیا ہے تو پھر اسے زندگی کے اندر عمل بھی کرنا چاہیے. آگے سورہ سبا وجہ کیا نام پڑھنے کی, اس لیے کہ سورہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے قوم سبا کا, تو اس لیے سورہ کا نام سبا پڑ گیا. اس سورہ کے شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب وہ تسبیح پڑھتے تھے, جب ان کی اوپر نازل شدہ کتاب زبور پڑھتے تھے, تو پرندے پہاڑا ان کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے, جھومتے تھے ان کے ساتھ. ایسا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا, اور ان کی آواز بڑی مزیدار اور بڑی کیا بولتے پسندیدہ تھی. سنتے تو اور سننا بولتا دل, ویسی تھی ان کی آواز داؤد علیہ السلام کی, اس لیے پرندے بھی سنتے تھے ان کی آواز کو. مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی بھی لوہے کی چیز کو پکڑتے, تانبے کی چیز کو پکڑتے تو وہ جیسا کیا بولتی کولنگ مشین میں ڈالے تو لوہا کیسا نرم بنتا ہے کہ ویسا ان کے ہاتھ میں پکڑے تو ویسا بنتا تھا. انہیں اسے موڑ کر پھر آ کر اسے تلواریں, نیزے ایسا بناتے تھے, جنگ میں جانے کے آلات بناتے تھے. تو ان کے ہاتھ میں اللہ ویسا دیا تھا پاور. اس کے علاوہ اور انہوں اسے موڑ کر بہترین طریقے سے زرہیں, جنگ میں جاتے وقت پہنتے نہیں وہ ڈریساں, کھلونے پہنتے رہتے ہیں آج کل کھیلوں کے اندر, تو وہ زرہ بولتی اسے, تو زرہیں بناتے تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیا ہے, سلیمان علیہ السلام کا قصہ 19 پارے میں آ گیا تھا. تو ان کے بھی ساتھ ان کی حکومت بڑی لمبی چوڑی حکومت تھی. ان کی بھی جناتاں, پرندے سب ان کی بات سنتے تھے, سب کی بولی ان کو آتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام
ان کی تخت بیٹھنے کی تخت تھی نہیں، ان کی تخت، اور انہوں سفر کرتے تھے تو ایک مہینے میں ہمیں کتنا سفر کر سکتے کہ انہوں ایک صبح میں یا ایک شام میں ایک مہینے کے وقت سفر کرتے تھے. اتنی تیز تھی ان کی تختی کی سواری اور وہ جانے کا انداز ان کا تیز ایسا تھا. تو جنات بھی ان کے تابع تھے. تو جنات، اب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اب ان کے ساتھ میں کام کرتے تھے، ان کی تابع تھے، تو ان سے کام لینا تھا. تو تانبے کا چشمہ بھی تھا ان کے اختیار میں، تانبے کے برتن وغیرہ بناتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عصا لے کر کھڑے ہو گئے. عبادت بھی کرتے تھے، عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، عبادت بھی کرتے تھے، اور جنات کام ان کو سونپے تھے، کام بھی کرتے تھے، ان کو دیکھنا بھی تھا، عبادت بھی کرتے تھے، ان کو نگرانی کرتے تھے. تو کیا ہو گیا، انہوں دیکھتے ہی بول کر جنات کام کرتے تھے. ہوا کیا، جنات انہوں زندے ہیں کو بول کو کام کرتے ہیں، لیکن ان کی موت کب کی آگے رہتی ہے. 1 سال تک انہوں موت آگے رہتی ہے، عصا پکڑے گونج رہتی ہے انہوں. 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دماغ کا کیڑا ان کی عصا کی لکڑی کو کھا لیا تھا. وہ لکڑی گر کو نیچے گر جاتی. بعد میں جنات پورے جب سمجھ میں آتا ان کو 1 سال سے انہوں موت میں ہوئے کا، موت آپ ہوئے کا، ان کو ہمیں زندہ کو سمجھ کے ہم دیکھتی ہیں کو بول لیتی ہیں ہمیں انہوں دیکھتی ہیں کو بول کو کام کرتی ہیں آرام سے کو جنات سے سمجھ جاتی. تو 1 سال تک انہوں ایسا کھڑکو رہتی، موت آ گئی رہتی 1 سال پہلے. بعد میں اب ایسا کہیں کیوں ہوا، 2 مقصد. ان کو 1 سال پہلے موت آ گئی تھی، 1 سال کے بعد انہوں لکڑی کو کیڑا کھا لیا دماغ کا، انہوں بعد میں گر گئے. تو یہ کہیں کو ہوا ایسا. 2 مقصد ہیں. ایک مقصد کیا ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اب جو جہاں اسرائیل لوگ وہاں ظلم ستم کا بازار گرم کر کے وہاں کے مسلمانوں پر اتیاچار کر رہی نہیں، تو وہ مسجد بنانا تھا سلیمان علیہ السلام کو، جناتوں کے ذریعے سے بنانا تھا. ایک تو مقصد یہ مسجد کی تعمیر پوری ہو جائے. دوسرا مقصد کیا ہے، جنات عالم الغیب نہیں ہے. اگر انہوں مر گئے سے ان کو معلوم ہوتا تھا تو انہوں کب کی چھوڑ ڈالتے تھے کما، ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کیا کرے انہوں 1 سال تک انہوں سچ کھڑکو ہوئے تو بھی ان کی موت آ گئی، پر پھر بھی ان کو پتہ نہ چلا. مطلب کیا ہے، جناتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے ایسا ہوا ہے. قوم سبا کا قصہ، سورہ کا نام سبا. تو قصہ کیا ہے، تو قوم سبا یہ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام ہے صنعاء. تو اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے معارب. تو وہاں ایک قوم آباد تھی سبا، قوم سبا کے نام سے. تو وہاں وہ گاؤں اطراف میں ادھر بھی پہاڑاں تھے اور بیچ میں وادی تھی. 2 پہاڑوں کے بیچ میں اگر گاؤں ہے بولے تو وہ وادی، تو اسے وادی بولتے. تو وہاں ایک شہر اور وہاں کے لوگاں تھے. تو وہ لوگاں کیا کرتے تھے، پہاڑوں کا پانی اور بارش کا پانی آتا تھا تو انہوں ایک کٹا بنائے تھے ڈیم، یہاں جمع ہونا پانی بول کر. کب تو پانی خات آ گیا تو مشکل نہیں پڑنا بول کر جمع کر دیتے پانی. تو ہوا کیا تھا، ان کے گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بھی پھلوں کے درختاں لگے ہوئے تھے. 2 طرف بھی، رستے کے 2 طرف بھی پھلوں کے درختاں لگے ہوئے تھے. انہوں سفر میں گئے تو بھی آرام سے کھانے پانے کا ٹینشن نہیں. ندیاں نالے ہیں اور جھاڑا ہے اطراف میں، 2 طرف جھاڑا ہے پھلوں کے، کیا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، ٹینشن نہیں کھانے کا. اللہ اتنا اچھا ان کو نظام بنا دیا تھا، سفر کے تو بھی ٹینشن نہیں کھانے پینے کا. لیکن پھر بھی ان کے گاؤں میں پانی قحط آ گیا تو بھی کوئی مشکل نہیں، کٹا ہے بنا کر. اور پھر انہوں کتنی دور سفر کرے تو بھی 2 طرف میں پھلوں کے جھاڑا ہے. پھر بھی یکتا اللہ کرنے کے بعد بھی لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. تو پھر اللہ کیا کر دیا، چوہیوں کو اللہ بھیج ڈالا وہ کٹے کے اندر. چوہے کیا کر ڈالے، وہ کٹے کو سوراخ ڈال دیے. وہ پھر کٹے ٹوٹ کر سوراخوں کے ذریعے سے پانی گاؤں میں آ گیا، محلے کو چل کے غرق ہو گئے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ جب نعمتیں دیا، اب رمضان دیا، اللہ کیا کرنا، ہمیں شکر ادا کر رکھو، جی جان سے تھک کر بھی کیوں نہ ہو عبادت کر دینا چاہیے، اللہ کو خوش کر دینا. ورنہ پھر اللہ رمضان دیا، قدر شکر کر کے ہم پھر اپنے آپ کو تھکا کر عبادت کر کے ہم اللہ کو خوش نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ رمضان تک پھر ہمیں نہیں رہیں گے، پھر اللہ اٹھا لیتا. پھر جیسا ان کو شکر ادا نہیں کرتے پھر کیا ہوا، چوہیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کٹا توڑ دیا. پھر ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی کاٹ دے گا. پھر اس لیے قدر کرنا نعمتوں کی. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کیا بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولتے تھے، دیوانہ بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائی تمہیں ذرا غور کرو، تمہارے بیچ میں 40 سال تک تھا، 40 سال کے بعد میں نبی بول کر اعلان کیا ہوں. 40 سال تک تمہیں میرے پاس تمہارے پیسے، امانتیں، زر زیور میرے پاس لا رکھتے تھے، تمہیں صادق بولتے تھے، امین بولتے تھے، سچا بولتے تھے، میرے پر تمہیں بھروسہ کرتے تھے. اب 40 سال کے بعد میں تمہارے سامنے اللہ کو یہ کچھ مانو کا کو بول رہا ہوں، تو پھر تمہیں کئی کو مجھے دیوانہ کا کو بول رہی. اگر میں دیوانہ بولا تو پھر تمہیں پہلے مجھے ایک صادق بولتے تھے، سچا بولتے تھے، امین بولتے تھے، آپ کوئی مجھے دیوانہ بول رہے ہیں. ذرا غور کرو، تمہیں جب مجھے کیا بولتے تھے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، اب تمہیں کیا بول رہی مجھے. تو تمہیں اپنی بات پر غور کرو بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہی.
تو میں دیوانہ نہیں ہوں، میں تمہیں جیسا بول رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلا رہی، فکر دلا رہی. اس کے بعد پھر سورہ فاطر. فاطر کا مطلب اس کی سورہ کے پہلی آیت میں فاطر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اس سورہ کی پہلی آیت میں فاطر لفظ ہے، اس لیے سورہ کا نام فاطر پڑ گیا. معنی کیا؟ پیدا کرنے والا. تو اس سورہ کے اندر توحید رسالت کو بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. مشرکین اور کفار مکہ کی تکذیب جھٹلانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں ہونا تسلی دی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کا کام ہے آپ دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، بلائیں. کون مانتا نہیں مانتا، نہیں سنتا، الٹا سمجھتا، تم کو ان کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ بیان کرنا ہے، بس کر کے جاتے رہیے. کون سنتا کون مانتا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، چھوڑ دے. تو فرشتوں کے قاصد، اچھا فرشتے اللہ کے قاصد ہوتے ہیں. قاصد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کے نبی کے بیچ میں وحی لانے والے، پیغام لانے والے بیچ میں فرشتے ہوتے ہیں. یہاں اللہ ان کو بیان کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، بعض فرشتوں کے 3 پر ہوتے ہیں، بعض فرشتوں کے 4 پر ہوتے ہیں. اور تیز بول کر نہیں، فرشتوں کے پراں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیثوں کے اندر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. ایک فرشتوں کی پروں کے بارے میں فرشتوں کی صفات بیان کیا گیا. اس کے بعد اعمال کے بارے میں بیان کیا گیا، توحید اور اعمال کے بارے میں. یہ اعمال توحید ہو تو اللہ کے پاس چڑھتے رہتے ہیں، اعمال اللہ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں. ایمان توحید نہیں ہے تو پھر بندہ اگر عمل کرتا رہے گا تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا. ایمان ہو تو عمل قبول ہوگا. اس کے بعد پھر 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا. ایک ہے ظالم، دوسرا ہے معتدل، تیسرا ہے سابق بالخیرات. ظالم کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں بھی اس کے پاس ہے، نیکیاں بھی کر رہا اور گناہ بھی کر رہا. اس کا مطلب اس کا فیصلہ کیا ہوگا مرنے کے بعد میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. بولتا ہوں 1 منٹ، تینوں کے بارے میں بول کر بعد میں بولتا ہوں. تو پہلا آدمی ہے ظالم. ظالم کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں بھی کر رہا، گناہ بھی کر رہا. دوسرا ہے معتدل. معتدل کا مطلب کیا ہے؟ حلال کام تو کر رہا اور حرام سے بھی بچ رہا، لیکن مکروہات سے نہیں بچ رہا. مکروہات کے کام ہے، آف شرٹ نہیں پہننا، ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا، رات میں کپڑے پہن لے کو سو گئی، وہی کپڑے پہن لے کو نماز کو نہیں آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مکروہات. بیڑیاں نہیں پینا، سگریٹیں نہیں پینا، گٹکے نہیں کھانا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں مکروہات میں سے. اگر یہ بندہ حلال کما تو کر رہا، حرام سے تو بچ رہا، لیکن مکروہات سے نہیں بچ رہا ہی نہیں، تو پھر ایسے بندے کو بولتے ہیں معتدل. اور مستحبات کو نہیں کرتا، کرنے کے چھوٹی موٹی چیزیں مستحبات ہیں تو ان کو نہیں کرنا. اور تیسرا ہے سابق بالخیرات. سابق بالخیرات مطلب کیا ہے؟ حلال کرتے حرام سے بچتے، مستحبات کو کرتے، مکروہات سے بچتے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض جائز چیزیں کر سکتے پھر بھی شک شبہے کی وجہ سے کر تو کیا ہوتا ہے کہ تو جائز ہے کہ نہیں، کہ تو بول کر ڈر کر کرنے کا کام وہ کر سکتے، لیکن پھر بھی ڈر کر وہ کام نہیں کرتے تو ان کو بولتے سابق بالخیرات. ظالم، معتدل اور سابق بالخیرات. اب تینوں کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کریں گے اب سنو. اچھا سابق بالخیرات ہیں تو وہ ان کو سابق بالخیرات. اب سابق بالخیرات کا مطلب کیا؟ انہوں حلال کرتے، حرام سے بچتے، مکروہات سے بچتے اور مستحبات کو کرتے. کچھ چیزیں جائز ہوتے پھر بھی وہ جائز چیزوں کو شک کی وجہ سے چھوڑ دیتے تو سابق بالخیرات بولتے ہیں ان کو. سابق بالخیرات والی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا. دوسرا کون ہے؟ مقتصد، معتدل. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کا قصہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیں گے. پھر کون ہے تیسرا؟ ظالم لوگ. نیکیاں بھی ان کے برابر ہے اور گناہ بھی برابر ہے، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کو؟ 8 پارے میں آیا تھا آراف، اصحاب آراف، بیچ میں رہیں گے. انہوں جنت میں جاتے نہیں، جہنم میں جاتے نہیں، بیچ میں رہتی ہیں انہوں. پھر بعد میں کیا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے بعد میں انہوں جنت پہ جائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارے کے آخر میں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور اعمال کفریہ کی وجہ سے، لوگوں کے کفریہ اعمال کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کو سزا دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے تو ہمارے بری اعمال کی وجہ سے، کفریہ اور شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر سزا دیتے تو زمین پر کوئی جاندار اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے تھے. جب انسان کو نہیں رکھنا تو پھر جانوروں کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا کیا مطلب ہے؟ ہمارے شرک کے اعمال، کفری اعمال کر رہی ہمیں برے، تو اللہ اگر سزا دیتا فوراً تو پھر دنیا کے اوپر کوئی جاندار نہ بچتا، انسان بھی نہ بچتا اور جانور ہی نہ بچتا. اب انسان کفریہ کام کر رہا، اب انسان کو رکھنا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کا اللہ کہیں کو رکھتا
ایسا، تو اس لیے کفر کے کام، شرک کے کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کرتے بھی ہیں پھر بھی اللہ کی طرف سے سزا نہیں آ رہی کا مطلب کہ اللہ ڈھیل دے رہا، سدھر جاؤ، بن جاؤ، بدل جاؤ کا بول اللہ تعالیٰ۔ اگر پھر بھی ہمیں نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ طوفان اللہ برپا کر کے بنی اسرائیل کو، فرعون کو جیسا اللہ غرق کیا نہیں، برباد کیا نہیں، اللہ تعالیٰ ویسا عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اس لیے کفر کے کام، شرک کے کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جیسے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا سلیقہ تھا اللہ بتا رہا اپنے کلام کے اندر، ویسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور کفر کے کاموں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔